اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو شعر آپ کے حوالے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے، مجھے تو اچھا لگا، اب میں دیکھتا ہوں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا نورانی روضہ دیکھ کر، اللہ کے محبوب کا نورانی روضہ دیکھ کر دیدار جنت کر لیا، دیدار جنت کر لیا، کعبے کا کعبہ دیکھ دیدار جنت کر لیا، کعبے کا کعبہ دیکھ کر آئی جو حضرت عمر لے کر ارادہ قتل کا، آئے جو حضرت عمر لے کر ارادہ قتل کا، لیکن مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہو گئے، آقا کا چہرہ دیکھ لیکن مسلمان ہو گئے، آقا کا چہرہ دیکھ کر۔ اور آج کی جو شب ہے یہ چھٹی شریف ہے، سرکار غریب نواز کی نسبت سے چھٹی شریف ہے، تو سرکار غریب نواز کی شان ذرا سنیے۔ اللہ کے محبوب کا نورانی روضہ دیکھ کر دیدار جنت کر لیا، کعبے کا کعبہ دیکھ کر راجہ کا جب پہرا لگا، آنا ساگر تالاب پر، راجہ کا جب پہرا لگا، آنا ساگر تالاب پر، لیکن سمٹ کر آ گیا، لیکن سمٹ کر آ گیا، خواجہ کا پیالہ دیکھ کر، لیکن سمٹ کر آ گیا، خواجہ کا پیالہ دیکھ کر۔ کتنا بڑا آنا ساگر ہے نا، چھوٹا موٹا نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جس کو کہتے ہیں حقیقی معنوں میں کوزے میں سما دیا، تو چھوٹے سے پیالے میں پورا آنا ساگر سما دیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا۔ اللہ والوں کی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اب آئیے ذرا عثمان غنی کی بارگاہ میں کیا شان ہے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اور گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، کیوں؟ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے
عثمان غنی کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود پاک بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سنجیدگی سے ذرا سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ نام بھی سن لیجیے۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، پہلی بیٹی کا نام، ارے ذرا بولتے جائے بھائی، میرے آقا کی سیرت ہے، کیسے مسلمانوں کو پوچھ دیا تو کیا بتاؤ گے؟ اتنا تو سمجھو جس سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو اگر محبت میں ذرا سی کمی آ جائے تو مسلمان نہیں، تو جس سے محبت کرو اس کی تعریف نہ کر سکو، اس کے بارے میں بتا نہ سکو، تو سنو، پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، پورا مجمع بولے سیدہ زینب، اس لیے بول رہا ہوں اسلام کو بھلا دیا گیا ہے۔ سیدہ زینب پہلی بیٹی کا نام، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام سب کو یاد ہے؟ بولو نا بھائی، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ اب بتانے ضرورت ہے چوتھی بیٹی کا نام سب جانتے ہیں۔ چوتھی کے بارے میں ہم نہ کلام کریں تو بھی سب کلام کریں گے۔ کلام کس کے بارے میں کرنا ہے؟ جس کے بارے میں کلام لوگ نہیں کرتے۔ قاری صاحب توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہاں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے آقا کی بڑی صاحبزادی ہیں، اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ اے میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، تم پوری زندگی رسول کی سیرت سنتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا کے بڑے داماد کا نام کیا ہے؟ بڑے داماد کا نام کیا ہے؟ اب آئے شائیں کریں گے، کیا بتاؤ، سنا ہو تو بتاؤ۔ پڑھنے والے تو پڑھتے ہی ہیں، علماء پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہمارے علماء سب جانتے ہیں، لیکن یہ بات عوام میں کیوں نہیں مشہور ہوتی ہے؟ میرے آقا کی بڑی بیٹی نے کون سا گناہ جرم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ ان کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں، ان کے شوہر کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں، ان کا تعارف نہیں کرا رہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول ہاشمی کے بڑی صاحبزادی کا تعارف کیوں نہیں کراتے ہو؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، جو لوگ جلسہ کرتے کراتے ہیں ان سے میرا سوال ہے۔ میرے سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ قاری صاحب کسی کے پاس ہے؟ ارے آپ بتائیے، دھواں دھار تقریر کرتے ہیں، بتائیے ذرا، ہے تقریر ہمارے قاری صاحب بہت بڑھیا کرتے ہیں، لیکن سنو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، یہ بیان بھی کرے گا تو سنی بیان کرے گا، جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا وہ بیان کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا، کوئی شیعہ آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی رافضی آپ کو نہیں بتائے گا، جو بہت محبت کا دم بھرتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، وہ نہیں بتائے گا، ہو سکتا ہے جانتا بھی نہ ہو، ہو سکتا ہے جانتا بھی نہ ہو، کیا بتائے گا؟ سن لیجئے آپ لوگ، میں اکثر جگہوں پہ سوال چھوڑ کے چلا آیا اور تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن میں آج سوال چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، سوال کا جواب دینا بھی چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
یاد ہو گیا؟ ذرا بول دو، ابو العاص، کیا نام بتایا؟ ابو العاص بن ربیع، ربیع رے بے یہ عین ربیع۔ اب پوچھیں گے صاحب یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ بھی سن لو، سیدہ زینب کا نکاح کب ہوا تھا؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدہ زینب کا نکاح ہوا، تو اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا نا۔ تو جب اعلان نہیں ہوا تھا تو کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ اعلان نہیں ہوا تو کلمہ پڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس وقت شادی ہوئی، تو شادی ہوئی کس سے ہوئی؟ یہ کون ہے؟ ابو العاص بن ربیع، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھانجے ہیں، سگے بھانجے ہیں، حالہ بنت خویلد کے بیٹے ہیں۔ اور یہ شادی بھی جو ہوئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر۔ یہ مکے کے بڑے سرداروں میں، امانتداروں میں، مالداروں میں، معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو مالدار ہوتا ہے مالدار کو پسند کرتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کتنی مالدار تھی دنیا جانتی ہے۔ آپ کے مال سے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی آپ کے مال سے تجارت کیا ہے۔ وہاں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ آپ بھی مالدار، تو آپ نے اپنے بھانجے کا انتخاب کیا اپنی بیٹی سے۔ سیدہ زینب کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ کے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ خاندان کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے آپ نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ اور اس کے بعد پھر ایسا معاملہ آیا کہ غزوہ بدر واقع ہوا۔ غزوہ بدر میں ابو العاص مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر میں آئے، اور غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے۔ 313 مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ صبح قیامت تک اس غزوہ کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ یہ وہ غزوہ ہے جو ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا، اور اللہ کی ایسی مدد حاصل ہوئی۔ ایک دو فرشتے نہیں، جب رسول ہاشمی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ میرے مٹھی بھر چاہنے والے ہیں، تیرا تذکرہ کرنے والے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ مصطفیٰ نے سجدے میں دعا مانگی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، محبوب آپ سر کو اٹھاؤ، آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور اس طرح مدد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے مدد کے لیے تو انسانوں کو نہیں بھیجتا ہے، اب وہ جب بھیجتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ایک دو نہیں، تقریباً باری باری 5000 فرشتے آتے ہیں۔ یہی وہ غزوہ بدر ہے جس غزوہ کے اندر فرشتے آتے بھی ہیں تو جنگ بھی کرتے ہیں، تلواریں بھی چلاتے ہیں۔ اس غزوے کے اندر لوگوں کا بیان ہے، تلوار چل رہی ہے، چلانے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے، تلواریں تو چل رہی ہے، گردنیں تو کٹی جا رہی ہیں، لیکن چلانے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا جس کو خدا نے بھیجا تھا۔ بڑی شان سے یہ لڑائی لڑی گئی ہے، اور بہت شاندار طریقے سے غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ مسلمان فتح یاب ہو کر جب واپس لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس کا انعام ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تمہیں دو خوشیاں نصیب ہو رہی ہے۔ ایک تو تم نے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ پورا کیا ہے، اور دوسرا تم نے غزوہ میں فتح حاصل کی ہے۔ اب تم اس شکریہ کے طور پر نماز عید الفطر ادا کرو۔
یہ عید کی نماز تحفے میں ملی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس لیے مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرنے آتا ہے کہ ہم نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی ہے، اور دوسرا ہم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھ کے مکمل کیا ہے۔ تو جب فتح حاصل ہوا تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے اس میں کافر مارے گئے نا، ارے ابو جہل جیسا مارا گیا اس کے انسار۔ میرے آقا نے فرمایا یہ لکیر کھیل کھیل کر کے اس جگہ فلاں مارا جائے گا، اس جگہ فلاں مارا جائے گا، اس جگہ فلاں مارا جائے گا، جو میرے آقا نے فرما دیا وہی ہو گئی۔ کیوں؟ میرے آقا غیب دان نبی ہیں، جو فرما دیا وہ ہو کے رہا۔ اب سنو، جب فتح ہو گیا مشرکین گرفتار ہو کر کے آئے تو انہی لوگوں میں ابو العاص بھی گرفتار ہو کے آئے، انہی لوگوں میں۔ اب جب وہ آ رہے ہیں صاحب، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا فدیہ لے کے آزادی حاصل کرو۔ اب انہوں نے فدیے کے طور پر کیا منگایا؟ وہ ہار منگایا جو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو ہار پیش کیا تھا شادی کے موقع پر، وہ ہار لے کر کے آئے۔ جب میرے آقا کے سامنے پیش کیا گیا وہ ہار، مصطفیٰ جان رحمت آپ دیدہ ہو جاتے ہیں ہار دیکھ کر۔ میرے آقا نے ہار دیکھتے ہی فرمایا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ابو العاص کو آزاد کر دیا گیا، یہ چلے آئے۔ آنے کے بعد یہاں جب چلے آئے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر معاملہ پیش آیا۔ یہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، اس میں گرفتار ہو گئے، سارا کا سارا مال لوگوں نے قبضے میں لے لیا، مسلمانوں نے مدینہ پہنچا دیا گیا۔ اب وہ بھی معاملہ جب میرے آقا کے سامنے آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مال ابو العاص کے ہیں یہ سب مکہ بھیج دیا جائے، سب بھیج دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ابو العاص میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ پہنچا دے، یہ شرط ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اسی کے مطابق ہوا کہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور وہ وہاں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد سنو، پھر جب اسلام قبول کیے دوبارہ، اس کے بعد میرے آقا نے دوبارہ ان کے نکاح میں سیدہ زینب کو دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مختصر سی تاریخ میں نے عرض کی آپ کے سامنے تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی جو پہلی بیٹی بڑی صاحبزادی تھی ان کا نکاح کس سے ہوا اور کیا معاملہ تھا اور وہ کون تھے، یہ مختصر۔ اب آئیے سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضری دیجیے۔ سیدنا عثمان غنی کے عقد میں 2 بیٹیاں آئیں نا، سنے ہیں نا، 2 بیٹیاں آئیں۔ پہلی بیٹی میرے آقا کی رقیہ، دوسری بیٹی کا کون ہے؟ ام کلثوم۔ یہ دونوں صاحبزادیاں سب سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاح ہوا تھا۔ ابو لہب کا پہلا بیٹا عتبہ، دوسرا عتیبہ۔ عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کے نکاح میں میرے آقا کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ جب سورہ ابو لہب نازل ہوئی تو عتبہ اور عتیبہ بڑی گستاخیاں کی، اب گستاخی کرتے ہوئے میرے آقا کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیا۔ طلاق دے دیا۔ اس کے بعد حشر جانتے کیا ہوا؟ جب میرے آقا کو پتہ چلا، میرے آقا نے سخت جملے میں اس طرح آپ نے بددعا فرمائی، جو فرمایا وہی ہو کے رہا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے شخص پر جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا اے اللہ مسلط فرما دے۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا وہی ہوا۔ یہ عتبہ جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا ایسا کہا ہے، تو ڈرا خوف زدہ ہو گیا۔ قافلے کے ساتھ کہا کہ لوگ جب چلے تو بیچ میں تم رہنا۔ جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا اس جگہ پر چاروں طرف سے اور لوگ تھے، بیچ میں یہ سویا ہوا تھا۔
رات کے سناٹے میں ایک شیر آیا، وہ آ کے سونگھ رہا ہے، سونگتے سونگتے بیچ میں پہنچ گیا، اور بیچ میں پہنچنے کے بعد دیکھا یہی گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول اس سونگ کے شیر کو پتہ چل گیا گستاخ نبی ہوتا کون ہے۔ وہ ایک گستاخی کی نیوز کے منہ سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے شیر نے پہچان لیا اور اس کے بعد اس کو جگہ پہ پھاڑ کے ختم کر دیا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جو رسول پاک کا گستاخ ہوتا ہے، اسی دھرتی پر اس کو انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، رخصتی سے پہلے اس نے طلاق دیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے عقد میں دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی کے عقد میں سیدہ رقیہ رہی۔ جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور دیکھا عثمان بہت غمزدہ ہیں، اس کو لگا کیا آواز بہت گونجتی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ یہ مجھے بہت آواز گونج رہی ہے میری۔ یہ ہٹا دو بھائی، اس کو ہٹاؤ۔ اب وہ ایک کو ہٹا دو، سادی آواز، ہاں، اور بڑھاؤ آواز کو، بڑھاؤ تھوڑا، آواز تھوڑا بڑھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے عقد میں سیدہ رقیہ تھی، عثمان غنی کے عقد میں جب تک رہی تب تک تو ٹھیک، اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو دیکھا میرے آقا علیہ السلام بہت غمزدہ ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی دے دیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرما دیا، آپ کے عقد میں دے دیا۔ اچھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ جب آدمی خوش ہوتا تھا کسی سے بہت زیادہ تو وہ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دیتا تھا، یہ وہاں کا رواج تھا۔ جیسے یہاں آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو مال دے دیتا ہے، بہت خوش ہو گیا فلیٹ دے دیا، بہت خوش ہو گیا دکان دے دیا۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو، جو سب سے زیادہ جس کو مانتا، بیٹی کا نکاح کرتا اگر بیٹی ہوتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان، جب سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تھا، فرمایا عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ سیدنا عثمان غنی کی کتنی اونچی شان ہے، میرے آقا کتنا پسند فرماتے ہیں؟ ارے میرے آقا فرماتے عثمان و فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے عقد میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ہو، یہ اگر ہے کوئی تو عثمان غنی کی ذات ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات ہے۔ اس لیے عثمان غنی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور کیسے حیا والے تھے، اللہ اکبر، کیسے حیا والے تھے۔ سن لیجئے حیا کی بات، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھ کے سنتی، ذرا ان کو بھی سیکھ مل جائے، نصیحت مل جائے۔ عثمان غنی کی شان کیا تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، اور وہ کوئی اور صاحب نہیں تھے، وہ میرے والد تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں تشریف لائے، میرے آقا تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی تک کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پنڈلی سمجھتے ہیں نا، یہ گھٹنا نہیں، پیچھے کا جو حصہ تھا، یہ پنڈلی، کچھ کا کچھ بس سمجھ جائیے گا، یہ پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ سیدہ صدیق اکبر تشریف لائے، میرے آقا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم آئے، میرے آقا جیسے بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہے۔ اس کے بعد پھر عثمان غنی آئے، میرے آقا نے پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ تو میرے آقا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو صحیح فرمایا، یعنی پنڈلی کو ڈھک دیا۔
آ کے بیٹھے, گفتگو ہوئی, اس کے بعد چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رہ نہ گیا, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, میرے ابا حضور آئے تو آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی رہے, فاروق اعظم آئے آپ اسی حال میں بیٹھے رہے, لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو آپ نے صحیح فرمایا, پنڈلی کو ڈھک دیا. معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, الا استحیی منہ, الا استحیی من رجل فلا تستحی منہ الملائکہ. اے عائشہ سن لو, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ارے میرے آقا نے فرمایا میری امت میں نبی کے بعد اگر کوئی حیا والا ہے تو عثمان غنی ہیں, وہ عثمان غنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ انعام دیا اپنے محبوب کو, اور اپنے محبوب سے بہت کچھ دلایا, لیکن جب عثمان غنی کی باری آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تحفہ عطا فرمایا عثمان غنی کو. 2 تحفہ, پہلا تحفہ سخاوت کا, دوسرا تحفہ حیا کا. الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار. حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے. بے حیائیاں, برائیاں جفا سے ہے اور جفا جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو, حیا والے بنو. حیا ایمان کا حصہ ہے. جس کے پاس حیا ہے وہ ایمان والا ہے, جو ایمان والا ہے وہی جنتی ہے, وہی جنتی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا الحیاء خیر کلہ, حیا سراپا بھلائی ہے. حیا, شرم و حیا سراپا بھلائی ہے. جس گھر میں حیا ہے مکمل بھلائی ہے. اس معاشرے میں حیا ہے مکمل بھلائی ہے. اس خاندان میں حیا ہے مکمل بھلائی ہے. اس قبیلے میں حیا ہے مکمل بھلائی ہے. اس علاقے میں حیا ہے مکمل بھلائی ہے. اس شہر میں حیا ہے مکمل بھلائی ہے. یاد رکھو, جہاں جہاں حیا ہے وہاں وہاں بھلائی ہے. اور بھلائی سے کون پیچھے رہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے بھلائی رہے, ہر کوئی چاہتا ہے. تو آپ ذرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پڑھ کر کے حیا حاصل کر لو. میری مائیں اور بہنیں خاص طور پر, یہ اگر حیا والی ہو جائیں تو بچے بھی حیا والے ہو جائیں. اگر ان کے اندر حیا کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بچے کو حیا والا بنا سکتی ہے. مائیں جب خوددار ہوتی ہیں, سخی ہوتی ہیں, حیا والی ہوتی ہے تو بیٹا بھی سخی ہوتا ہے, بیٹا بھی دیانتدار ہوتا ہے, ایماندار ہوتا ہے, بچہ بھی حیا والا ہوتا ہے. یہ تو بات پورے طریقے سے مسلم ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. سخاوت, کیسی سخاوت آپ کو ملی ہے وہ ذرا دیکھیے. جب ہجرت کر کے مدینہ گئے نا مسلمان, یہ لگتا آواز ہی کم کرتی ہے, تھوڑا آواز بڑھاؤ. جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی پیتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کرم فرما رحم فرما ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اس کنویں والے سے جس کو بیر روما کہتے ہیں, کہا بھائی ایک کام کرو, تم یہ کنواں دے دو, میں اس کے بدلے جنت کا چشمہ تجھے دوں گا. سبحان اللہ. میرے آقا کیا فرماتے ہیں, جنت کا چشمہ میں تجھے دوں گا. اب صاحب اس نے کہا حضور بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن میرا سارا معاملہ اسی سے منسلک ہے, اسی سے گزر بسر ہوتا ہے, روزی روٹی کا یہی ذریعہ میرے لیے ہے. اگر یہ دے دوں گا تو میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے. اب یہ بات دھیرے دھیرے پہنچ گئی سیدنا عثمان غنی کے پاس. سیدنا عثمان غنی کو معلوم ہوا تو وہ رسول کے پاس نہیں گئے, سیدھے اسی آدمی کے پاس پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد کہا یہ بتاؤ تم نے اس کنویں کی کیا قیمت رکھی ہے؟
उसने जो कीमत लगाई 35,000 दिरहम, सैयदना उस्मान गनी ने वही दे दिया, जगह पर दे दिया। और देने के बाद फिर वहां से चले रसूल की बारगाह में, आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने उस शख्स से जो ये फरमाया था कि अगर तू ये कुआं दे देगा तो तुझको जन्नत में जो चश्मा है वो चश्मा तुझे अता कर दूंगा, तो क्या और कोई अगर ये काम कर दे तो क्या उसको जन्नत का चश्मा मिल जाएगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, जो भी ये काम कर दे उसको जन्नत का चश्मा मिल जाएगा। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने वो कुआं खरीद लिया है, आपके सामने मुसलमानों पर वक्फ करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान, तुम उस चश्मे के मालिक हो गए, तुम उस चश्मे के मालिक हो गए। सैयदना उस्मान गनी ने यहाँ चश्मा खरीदा, जन्नत, गोया कि जन्नत खरीद ली, जन्नत खरीद ली। और जरा आगे बढ़ो, जैसे उसरा, गज़वे तबूक का मौका है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग की तैयारी में सहाबा को इर्जा फरमाते हैं, तरगीब दिलाते हैं कि जंग की तैयारी करनी है, बिना माल के कैसे तैयारी की जाएगी। सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद ऐलान फरमाया। सब तरफ सन्नाटा था, बीच में एक खड़े हुए जिनका नाम उस्मान गनी है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कदमे नाज में 100 ऊंट मासालो सामान के पेश करता हूं, कबूल फरमा ले। अरे जरा बोल तो यार, आप लोग भी तो खामोशी से बैठे, से लगता सुनिए, सुन नहीं रहे। क्या कहा? 100 ऊंट मासालो सामान के पेश करता हूं, कबूल फरमा ले। नारा बुलंद हुआ मजमे में, नारा बुलंद हुआ कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, कितना ज्यादा माल दे दिया उस्मान गनी ने। लेकिन फिर मेरे आका खड़े हो गए, ऐलान फरमा दिया। जब मेरे आका ने ऐलान फरमाया तो फिर कोई और नहीं खड़ा हुआ, फिर खड़े होने वाले उस्मान गनी हैं। उन्होंने खड़े होकर के फिर ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, 200 ऊंट मां साजो सामान के आपकी खिदमत में पेश करता हूं, कबूल फरमा ले। फिर नारा बुलंद हुआ। उसके बाद फिर मेरे आका खड़े होते तीसरी बार खड़े होकर ऐलान फरमाया। जैसे ऐलान फरमाया वैसे फौरन फिर खड़े हो गए उस्मान गनी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 300 ऊंट मासाजो सामान के आपकी खिदमत में पेश करता हूं, कबूल फरमा लें। सैयदना उस्मान गनी के इस ऐलान को सुनकर सहाबा का दिल मचल गया, खुशियों से पूरा चेहरा सबका खिल गया। और मेरे आका ने ऐलान फरमाया, आज के बाद से उस्मान गनी कुछ करें न करें, ये अमल के लिए काफी है। अब जरा सोचिए मुसलमानों, चंदे का दस्तूर जो चला है मेरे आका से चला है। कुछ लोग चंदे के नाम पर उलमा को बहुत बुरा भला कहते हैं। अरे जब देखो तब मौलाना लोग चंदे के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे जी, हमारी क्या हैसियत है, कायनात का जो सरदार है, जिसको अल्लाह ने इमामुल अंबिया बना के भेजा है, वो चाहते तो सोने की अशरफिया कदमों में आ जाती, लेकिन मेरे आका ने हम ही लोगों के लिए चंदा करके अपनी सुन्नत पेश कर दी कि आने वाली जो उम्मत है, जब जब परेशानी का आलम होगा और उलमा खड़े होंगे, मस्जिदें बनवानी है तो मस्जिदें चंदों से बन जाया करेगी। इदारा बनाना होगा, चंदा करेंगे लोग, हमारी उम्मत चंदा देगी, इदारा कायम करेंगे। मस्जिद बनवानी है, मस्जिद बनाएंगे, इदारा बनवाना है, इदारा बनवाएंगे, मुसाफिर खाना बनाना है, मुसाफिर खाना बनाएंगे। जहां जहां लोगों की जरूरत है वहां वहां वैसी जरूरतों को पूरी करने के लिए जब जब चंदा करेंगे, कौम चंदा देती रहेगी। ये मेरे आका ने दस्तूर अता किया, इसे बुरा ना माना करो। हुजूर हाफिज मिल्लत ने चंदा करके यूनिवर्सिटी कायम कर दी। छोटा सा मदरसा था, छोटा सा, और ऐसा मिजाज दिया ना, ऐसा मिजाज दिया कि वाले खुश हो जाते हैं। एक अंडा बिकता है 2,000 में, बोली लगाई जाती है, मस्जिद में देना है, मदरसे में देना है। अब एक आदमी बोलता है नमाज जुमा के बाद, ये अंडा है, बताओ कितने में खरीदोगे? लोग बोलियां लगाते हैं, सबसे आखिरी बोली जिसकी होती है वो उस बोली पर उसको दे दिया जाता है। ये रवाज किसने दिया? हाफिज मिल्लत ने दिया। वहां कोई बुरा नहीं मानता है। जब यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, जानते हैं, उस वक्त औरतों ने अपने जेवरात उतार दिए थे।
सोने चांदी इतना दे दिए थे कि बैलगाड़ी पर लाद करके लोग लेके आए थे। समझ रहे हैं ना? ये मिजाज दिया हाफिज मिल्लत ने। तो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अंदर इस तरह लहलहा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर वहां के तलामिजा, वहां के फारगीन, वहां के मिसबाही बिरादरान पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की इशाअत करते नजर आ रहे हैं। जो दीन के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करता है, दीन से उसकी शनाख्त होती है, दीन से उसकी पहचान होती है। आप दीन के लिए मर मिटोगे, अल्लाह आपको उजागर कर देगा। आप दीन के लिए पैसा खर्च करोगे, आपका नाम रोशन हो जाएगा। आप कितना भी अपनी जात के लिए बैंक बैलेंस कर लो, बंगला बना लो, कोठियां बना लो, बड़े बड़े आप टावर में अपना फ्लैट ले लो, पूरी पूरी बिल्डिंग खरीद लो, कहीं आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन जहां आपने कहीं मस्जिद बनाना शुरू कर दिया, कहीं मस्जिद के इंतजाम इंसराम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, वहीं आपका नाम चार की जबान पर आ जाएगा। फला सेठ साहब ने मस्जिद बनाई है, फला सेठ साहब ने मदरसा बनाया है, फला सेठ साहब ने इतना शानदार काम किया है कि देखो इनके चंदे की बुनियाद पर आज ये इदारा कहा जा रहा है, आज ये मस्जिदें, इससे कितना लोग फायदा उठा रहे हैं। मस्जिदें ना हो नमाजी कैसे नजर आएंगे? मस्जिदें ना हो नमाज लोग कहां पढ़ेंगे? इसलिए जो अहले सरवत हो उनके दिल में ये बात आनी चाहिए कि आपके अंदर दीनी जज्बा है। एक बात बड़े दावे के साथ कर रहा हूं, अगर आप दीनी काम में खर्च करेंगे आप हमेशा आबाद रहेंगे, हमेशा आप आबाद रहेंगे। उस्माने गनी का नाम क्यों लिया जा रहा है? बहुत सारे औसाफ आपके जरूर है, लेकिन उस्माने गनी ने मुस्तफा के कदमी नाज में अपनी दौलत को जो कुर्बान किया है, सुबह क़यामत तक जब जब चंदे की बात आएगी उस्माने गनी को याद किया जाएगा। सैयदना उस्माने गनी की वो शान है। एक मर्तबा आते कहते हैं अल्लाह के नबी दुआ करते, माल बहुत ज्यादा आ गया है। दुनिया का कोई इंसान जरा बता दे मुझको कि माल के कम होने की दुआ कराए। कितना भी आ जाए, कहेगा और आ जाए और आ जाए और आ जाए। कुर्बान ना उस्माने गनी की साथ पर आप कहते हैं अल्लाह के नबी दुआ कर दे, इतना माल आ गया है कि मुझको इबादत में खलल होता है, इबादत में खलल होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हाथ उठाने ही जा रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अल्लाह का हुक्म ये है ए महबूब आप इनके लिए कम दौलत की दुआ ना करें बल्कि इजाफे की दुआ करें। मैं इसलिए इनको नवाजता हूं, वजह ये है इनकी दौलत से दीन का काम होता है, इनकी दौलत से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, इनकी दौलत से दीन मजबूत हो रहा है, इस्लाम मजबूत हो रहा है, इस्लाम हरा भरा हो रहा है। इसलिए इनकी दौलत बहुत मुफीद है। इनके दौलत के कम की दुआ न करें बल्कि इजाफे की दुआ करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। ये ना सोचना आज हमने इमाम आली मकाम की महफिल में 1000 रुपया दे दिया तो कब हो जाएगा। नहीं नहीं, इमाम आली मकाम के नाम पर आप दे रहे हो, आपका ईमान ताजा हो रहा है, आपको सीरत मुस्तफा सुनने को मिल रहा है, आले नबी का तज़किरा सुनने को मिल रहा है, अल्लाह के नबी के यारों का तज़किरा सुनने को मिल रहा है, अहले बैत तहार का तज़किरा सुनने को मिल रहा है। अगर आप ताउन नहीं करोगे और आप ऐसा मिजाज नहीं बनाओगे तो कैसे लोगों का ईमान ताजा होगा। इसे याद रखना, चंदे को कभी भी बंद करने का मिजाज न बनाना। हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा तरावी का चंदा कितना होता है, क्यों आप चंदे का ऐलान करते हैं? मैं काफी हूं, 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए। हमने कहा एक बार बताओ, आपने एक मर्तबा दे दिया, 2 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, 4 साल दे दिया, उसके बाद आपने नहीं दिया, तब कैसे चलेगा? मैं कैसे ये माहौल और ये कारवां कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे आका चाहते तो एक ही से सारा काम करा लेते, लेकिन मेरे आका ने हर शख्स से चंदा मांगा। गरीब ने दिया उसका भी लिया, अमीर ने दिया उसका भी लिया, किसी को मना नहीं किया। सुन्नत ही है सबसे चंदा लिया जाए और सबको चंदा देना चाहिए ताकि सबकी शिरकत हो, सब ये समझे कि हमारा भी हिस्सा इसके अंदर मौजूद है। शख्सी मस्जिद में नमाज ना पढ़ो, वरना कहीं बंद कर देगा दरवाजा, कहेगा साहब मेरी मस्जिद है, खबरदार कोई नहीं पढ़ सकता। इसलिए मेरी बात कान खोल करके सुन लो, चंदे का सपोर्ट करो,
تعاون کا سپورٹ کرو, زبردست طریقے سے تعاون کرو گے, یہ اسلام ہرا بھرا ہوتا رہے گا. یہ مسجدیں, خانقاہیں, ادارے, یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہیں, ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں. آج کے وقت میں اگر ادارے بند ہو گئے, مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی, خانقاہیں بھی ویران ہو جائیں گی. یاد رکھنا, ادارے دارالعلوم جو جہاں علماء پیدا ہوتے, قراء پیدا ہوتے, حفاظ پیدا ہوتے ہیں, ان کی بھرپور مدد کرو. اور یاد رکھنا, ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, عالم ہو یا متعلم ہو کسی قبرستان سے گزر جائے تو 40 روز تک اس قبرستان پہ عذاب نہیں ہوتا ہے, 40 روز تک. اور جہاں پہ مستقل طور پر علماء ہوں, طلباء ہوں, تو وہاں پر تو اللہ کی رحمت ہی نازل ہوتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو چڑ بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں چڑھتے ہیں, میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. عالموں سے, علماء سے, حفاظ سے, طلباء سے پتہ نہیں کیوں چڑھتے ہیں. آخر کار مرے گا تو قرآن خوانی کون کرے گا, جنازہ کون پڑھائے گا, پیدا ہوتا اذان کون دے گا تیرے کان میں. ارے یہی علماء صاحب دوستی کرو گے, یہی تمہارا بھلا کریں گے, یہ تمہارا نقصان نہیں. ایک چائے پلا دیتے ہو نا, ایک چائے, تمہاری ایک چائے کے بدلے میں تمہیں کتنی دعائیں مل جایا کرتی ہیں, ایک دعوت کے بدلے تمہیں کتنی دعائیں مل جایا کرتی ہیں. میں بات کروں تو لمبی ہو جائے گی. جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ علماء کی دعوت طے کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, جس کے گھر میں تکلیفیں زیادہ بڑھ جائیں وہ دعوت کرے, جی ہاں دعوت کرے. مبارک پور کی سرزمین پہ حاجی صاحب تھے, آئے حافظ ملت کی بارگاہ میں, کہا حضور میں بہت پریشان ہو گیا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو حافظ ملت نے فرمایا, میاں حاجی صاحب ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کو جاگیر لگا لیجیے, یعنی آپ ان کو دعوت کھلائیے. حاجی صاحب سوچے, میں تو سوچا تھا کہ کوئی نسخہ دے دیں گے, کوئی تعویذ بنا کے دے دیں گے. یہاں صاحب لوڈ اور بڑھا دیا, اندر ہی اندر سوچنے لگے, لیکن ادب احترام کچھ بولے نہیں کہ حافظ ملت نے کہا کیسے بولو. بہرحال کہا ٹھیک ہے حضرت کوئی بات نہیں ہے, آپ بھیج دیجئے. اب طالب علم گیا, ان کے گھر کھانا کھانا شروع کر دیا. سنو توجہ کے ساتھ, کھانا کھانا شروع کیا. کچھ مہینے گزرے, راستے میں ٹکراؤ ہو گیا, ملاقات ہوئی. حافظ ملت نے فرمایا, حاجی صاحب کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. اب آپ ایک نہیں بلکہ اب ایک اور دے دیجئے, ایک اور دے دیجئے. تب حافظ ملت نے فرمایا, میاں حاجی صاحب میں نے اپنے گھر کی بات نہیں بتائی ہے, میں تو اپنے آقا کی بات بتائی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اگر گھر میں برکت چاہتے ہو تو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ گے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا. جہاں جہاں لوگوں نے کھانے کا کھلانے کا رواج پیدا کیا ہے, دیکھو وہاں پہ کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اس کے مال میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے, وہ فقیر نہیں ہوتا بلکہ غنی ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب باتیں کہاں ذہن میں آتی ہیں؟ کہیں گے تو خرچے والی بات ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لی ہے. اس لیے آپ بھی مزاج بناؤ. آپ عثمان غنی کو نہیں پاؤ گے, اپنے نبی کو نہیں پاؤ گے, کس کو پاؤ گے؟ نائب رسول کو پاؤ گے. تو نائب رسول کو پاؤ, طلبہ کو پاؤ, ان کو کھلاؤ. جتنا کھلاؤ گے, میں چیلنج کرتا ہوں, کبھی کبھی نہیں ہوگی. اتنی برکتیں ہوتی ہیں, ساری بے برکتی نکال کے چلے جاتے ہیں سب, اور گھر میں برکت اونڈیل کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عثمان غنی کے نقش پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش فرمائیں. کیا زیادہ ٹائم